بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی یکتائی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات برکات واسطے جو ذات اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق حاجت روا مشکل کشا فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین والمتقین والشاہدین والصادقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات واسطے رحمت و بخشش دی دعا اصحاب رسول آل رسول ازواج رسول بنات رسول اہل بیت حسن و حسین کریمین اور دیگر محدثین مفکرین مجتہدین علماء دین بزرگران دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے لیے. عزیز دوستو بزرگوں ساتھیو محترم معزز سامعین اور سامعات، آج کی اس مختصر ملاقات کے اندر جس موضوع سخن پہ گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب. تو اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل ابتداءً اور تمہیداً ایک بات سمجھانا لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں. احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل میں سے بعض انبیاء اور بعض رسل کو بڑی فضیلت بخشی ہے، بڑی فضیلت کے حامل ہیں اور بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک بعض انبیاء پر بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی شخصیات میں بھی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات میں بھی بعض صحابہ پر فضیلت رکھنے والے ہیں اور بعض صحابہ سے زیادہ فضائل اور مناقب اور مراتب کے حامل ہیں. یعنی مثال کے طور پر تمام صحابہ اور صحابیات میں سے جو مرتبہ، جو رتبہ، جو مقام و مرتبہ شیخین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ باقی صحابہ کے حصے اور نصیبے میں نہیں ہے. جس قدر اہمیت کے حامل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، باقی صحابہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس قدر اہمیت اور فضیلت کے حامل نہیں. اور بلکہ اسی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اصحاب محمد میں سے جو مقام و مرتبہ خلفائے راشدین خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہے، وہ باقی صحابہ کو مقام و مرتبہ اور باقی صحابہ کو وہ اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے. باقی صحابہ اس اہمیت کے حامل نہیں ہیں. اور پھر اسی طرح تمام صحابہ میں سے، تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو مقام و مرتبہ عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے وہ بقیہ صحابہ
کے حصے اور نصیبے میں وہ مقام و مرتبہ نہیں آیا، اور بلکہ آگے بڑھیے، جو اللہ نے عزت اور جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ شہدائے بدر کو دیا ہے یا شرکائے بدر کو دیا ہے، وہ بقیہ صحابہ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ جو میدان احد میں شامل ہونے والے صحابہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کو خرچ کرنے والے اور اپنے مال و متاع کا نذرانہ پیش کرنے والے، جو عزت جو مقام ان شہدائے احد کو یا شرکائے احد کو حاصل ہے، وہ بقیہ صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق ذکر کی ہے، اور بعض صحابہ کو بعض صحابہ پہ فضیلت بخشی ہے۔ شیخین تمام صحابہ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیات ساری صحابہ کی شخصیات سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں، اور اسی طرح تمام صحابہ میں سے جو عزت جو مقام خلفائے اربعہ خلفائے راشدین کو حاصل ہے، وہ بقیہ صحابہ کے نصیبے اور حصے میں رہی ہے۔ اور اسی طرح جو مقام و مرتبہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جنت کی بشارت دی ہے، وہ بقیہ صحابہ کو وہ فضیلت وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اور جو عزت جو مقام شہدائے بدر یا شہدائے احد یا غزوہ خندق اور احزاب جیسے غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ ان کے نصیبے اور حصے میں آئی ہے، تو حضرات وہ باقی صحابہ کے حصے اور نصیبے میں وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور بلکہ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق اور پھر کرتے کراتے فتح مکہ سے پہلے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے تھے صحابہ کرام، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اور مال کا نذرانہ پیش کرنے والے، وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، حضرات ان صحابہ سے یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو اولین مسلمان ہیں جنہوں نے اولین اسلام کو قبول کیا اور جو مہاجر ہیں جو انصار ہیں، یقیناً یہ ایک دوسرے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، زیادہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنے مال و زر کو خرچ کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تو وہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہونے والے، یہ صحابہ مقام و مرتبے میں عزت کے اندر مقام و مرتبے کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھیے ایک چیز ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ابو بکر کی شخصیت سے لے کر ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہ سارے کے سارے صحابہ خواہ وہ شیخین ہوں، خلفائے راشدین ہوں، خلفائے اربعہ ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، وہ بدر کے شرکاء ہوں، وہ احد کے شرکاء ہوں، وہ غزوہ خندق کے اندر شریک ہونے والے ہوں، وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں اور یا فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہونے والے ہوں، اللہ نے اس چیز کے اندر تمام صحابہ کو برابری سے اور تمام صحابہ کو مقام و مرتبے کے اندر اللہ نے برابری نوازی ہے، یعنی برابری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضرات اگرچہ خلفائے اربعہ ان کا مقام الگ ہے اور وہ اہمیت زیادہ رکھتے ہیں، عشرہ مبشرہ تمام صحابہ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں،
لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی رؤیت کے اندر اور صحابی رسول جیسی شخصیت میں اور اس مقام کو حاصل کرنے میں ابو بکر بھی برابر ہیں، عمر فاروق بھی برابر ہیں، خلفائے اربعہ بھی برابر ہیں، اور خلفائے راشدین بھی برابر ہیں، عشرہ مبشرہ بھی برابر ہیں، اصحاب رسول بھی برابر ہیں، آل رسول بھی برابر ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت بھی اس چیز کی مصداق ہے، اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر صحابہ بھی صحبت رسول اور رؤیت رسول، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہونے میں اور آپ کو دیکھنے میں اور رؤیت کا مقام و مرتبہ حاصل کرنے میں یہ سارے کے سارے صحابہ برابر ہیں، خواہ وہ اجلہ صحابہ ہوں، خواہ وہ اجلہ صحابہ کے مقابلہ میں فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ اگرچہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے والے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہونے والے، اگرچہ ان صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے، ہر ایک صحابی رسول کے لیے، وہ میرے ابو بکر کی شخصیت ہو، عمر فاروق کی شخصیت ہو، وہ عثمان غنی، علی المرتضیٰ جیسی شخصیات ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور اللہ نے ہر ایک کے لیے مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایک ایک صحابی سے راضی ہو چکا ہے، اور اصحاب محمد میں سے ایک ایک صحابی اللہ پہ راضی ہو چکا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اولین مسلمان اور مہاجر الگ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، انصار کا الگ مقام و مرتبہ ہے، اور انصار کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پہ چلے، اور پھر ایک ایک صحابی اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ حضرات اس آیت کریمہ کے مصداق وہ ابو بکر کی شخصیت بھی ہے، عمر فاروق کی شخصیت بھی ہے، اصحاب رسول میں سے ایک ایک صحابی کی شخصیت بھی ہے، آل رسول میں سے ایک ایک پھول کی شخصیت بھی ہے۔ اللہ نے ایک ایک صحابی پہ اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، جنت کی بشارت سنا دی ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اس قدر کامیابی اور کامرانی سے نوازا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ بڑا بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان صحابہ کا الگ مقام و مرتبہ ہے، اور جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں ان صحابہ کا الگ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرات یاد رکھیے یہ بات بجا ہے، لیکن صحبت رسول میں، رؤیت رسول میں، نبی کو دیکھنے میں، اسلام کو قبول کرنے میں، اللہ پہ ایمان لانے میں، اور جس قدر اللہ نے ابو بکر کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، رضامندی کا اعلان کیا ہے، تو آخری صحابی رسول ابو طفیل عامر بن واصلہ اس بشارت کے یقیناً وہ بھی مصداق ہیں۔ وہ خواہ میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہو، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہو، اور ام معاویہ ہندہ بنت عتبہ کی شخصیات ہو، حضرات یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے مقام و مرتبہ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کے مصداق ہیں۔ عفی اللہ عنہم واللہ غفور حلیم، اللہ نے اس آیت کریمہ کا مصداق ایک ایک صحابی کو بنایا ہے، اور ایک ایک صحابی اس آیت کریمہ کا مصداق ہے جو آخری دم تک دین پہ پکا اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرات اس آیت کریمہ کا ایک ایک صحابی مصداق ہے، وہ خواہ میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں، یا خلفائے اربعہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اور میڈیا پہ بیٹھ کے اور چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن اور یہ دعوت و فکر دینا کہ لوگوں تمام صحابہ مقام و مرتبے میں برابر نہیں۔ حضرات یہ سراسر غلط فہمی ہے۔
اور غلط بیانی ہے اور یہ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے صحبت رسول کے اندر صحابی رسول میں وہ ساری کی ساری شخصیات، وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات جو مقام و مرتبہ حاصل کرنے والی ہیں، وہ ساری کی ساری یقیناً وہ برابر ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اگر اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کے مقام و مرتبہ میں تفریق ذکر کی ہے، لیکن آخر میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جو صحابی سے وعدہ کیا ہے وہ ہر ایک صحابی سے جنت کی صورت میں، رضامندی کی صورت میں اور اللہ کی رحمت کی صورت میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہر ایک صحابی کے لیے وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ ایک ایک چیز کو خبر رکھنے والے ہیں، ایک ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس لیے صحبت رسول کے مقام و مرتبہ میں، رویت رسول کے مقام و مرتبہ میں کوئی صحابی کسی صحابی سے مقام و مرتبہ نہیں رکھتا، کوئی صحابی کسی صحابی کو کسی صحابی پہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ اگر اس حدیث مبارکہ کا مصداق لا تسبوا اصحابی ابو بکر کی شخصیت ہے، عشرہ مبشرہ خلفائے اربعہ کی شخصیات ہیں، تو اسی حدیث مبارکہ کی مصداق وہ فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہونے والے جتنے صحابہ ہیں، وہ خواہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہو، ابو سفیان بن حرب کی شخصیت ہو، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہو، وہ اہل خانہ ہو، حضرات وہ بھی اس حدیث مبارکہ کے مصداق ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ حضرات ابو بکر کو برا بھلا کہنا یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ابو بکر سے لے کر آخری صحابی رسول تک ابو طفیل عامر بن واصلہ کے بارے میں بھی اپنی زبان کو دراز کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور جس طرح اصحاب محمد کو برا بھلا کہنا یہ منع ہے، تو حضرات اس حدیث کے مصداق وہ صحاب رسول میں سے ایک ایک شخصیت ہے، وہ ایک ایک شخصیت ہے، خواہ وہ شہدائے بدر ہوں، خواہ وہ شہدائے احد ہوں، اور خواہ وہ شہدائے کربلا ہوں۔ حضرات جس قدر صحابہ کرام ہے جو صحابیت کا درجہ رکھتا ہے، حضرات اس حدیث مبارکہ کا وہ مصداق ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اکرموا اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنا، ان کا حیا کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت و تکریم کرنا۔ یہ نبی کا جو حکم ہے وہ ابو بکر کے بارے میں بھی ہے، عمر فاروق کے بارے میں بھی ہے، عثمان غنی کے بارے میں بھی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بھی ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے، اور بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں کے بارے میں بھی ہے، غزوہ احد میں شرکاء شریک ہونے والوں کے بارے میں بھی ہے، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کے بارے میں بھی ہے، اور فتح مکہ کے بعد نبی کی آخری گھڑیوں تک جو مسلمان ہونے والے صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اکرموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا حیا کرنا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی صحابی کو برا بھلا کہے، اپنی زبان کو دراز کرے، یاد رکھیے وہ دنیا کا ملعون آدمی ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نورانی فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ تو اس منج اور اس دعوت و فکر، اس سوچ و فکر کے مثال حضرات یاد رکھیے میرا ایمان ہے اور میرا ایمان و یقین ہے، ابو بکر کا گستاخ ملعون ہے، عمر فاروق کا گستاخ ملعون ہے، اور حضرت عثمان غنی کا گستاخ ملعون ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا گستاخ ملعون ہے، اور آل رسول پہ ظلم کرنے والے اور ان پہ ظلم و زیادتی کرنے والے وہ ملعون ہیں، عشرہ مبشرہ کو برا بھلا کہنے والے وہ بھی ملعون ہیں، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے ان صحابہ پہ جو کوئی زبان کو دراز کرنے والا ہے وہ بھی ملعون ہے، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے جتنے صحابہ ہیں ان پہ اپنی زبانوں کو دراز کرنے والا وہ دنیا کا ملعون آدمی ہے۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں
ان پہ بھی زبان کو دراز کرنے والا وہ بھی دنیا کا ملعون ترین شخص ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے اس کانی ونڈ کو چھوڑیے، دل کا اذن قسمت الزیزہ، اس ونڈ اور تقسیم کو چھوڑیے۔ سارے کے سارے صحابہ اللہ کی مغفرت کے دروازوں کو حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، رضامندی کو حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جتنے صحابہ ہیں اگر کسی ایک پہ بھی زبان کو دراز کیا جائے تو یہ زبان دراز کرنے والا یہ بدبخت شخص دنیا کا ملعون آدمی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تو حضرات وہ دنیا کے ملعون آدمی ہیں، دنیا آخرت کے ملعون ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کے صحابہ کو تکلیف دینا، آپ کے صحابہ کو پریشان کرنا، آپ کے صحابہ کے بارے میں زبان کو دراز کرنا، حضرات یہ صرف صحابہ کو تکلیف دینا نہیں ہے، اصحاب رسول کو پریشان کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کو بھی تکلیف دینا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دینا ہے۔ اس لیے بنیادی اور تمہیدی بات یہ سمجھیے، اللہ نے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پہ فضیلت بخشی ہے۔ یقیناً جو مقام و مرتبہ شیخین کا ہے، ابو بکر عمر فاروق کا ہے، وہ بقیہ صحابہ کا نہیں۔ جو مقام و مرتبہ خلفائے اربعہ خلفائے راشدین کا ہے، وہ بقیہ صحابہ کا نہیں۔ اور جو عشرہ مبشرہ کا مقام و مرتبہ ہے، وہ بقیہ صحابہ کا نہیں۔ لیکن یہ بات بھی بجا ہے، کہ لوگوں صحابی رسول کے رتبے میں، نبی کو دیکھنے میں، نبی پہ ایمان لانے میں، آپ کی صحبت کو حاصل کرنے میں، اور جو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس عزت اور تکریم سے نوازا ہے، اس میں ایک ایک صحابی شامل ہے، ایک ایک شخصیت شامل ہے، ایک ایک ہستی شامل ہے۔ اور لا تسبوا اصحاب محمد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اصحاب محمد کو برا بھلا نہ کہا کرو، اور بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی جات میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذنب لا یغفر لہ، اصحاب محمد کو گالی دینا، ان کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنا، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی رسول تک۔ حضرات یاد رکھیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ہمارے اسلاف نے یہ بات یہاں تک لکھی ہے کہ لوگوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ذنب بہت بڑا گناہ ہے، اور بلکہ اس قدر صغیر گناہ ہے کہ لا یغفر لہ، اس گناہ کو کبھی معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک کفرانہ سازش ہے، اور یہ مغربی تہذیب کی اور کفار کی یہ سازش ہے، جنہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کو ٹارگٹ اور ہدف بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اگر اس دین پہ، اسلام پہ، قرآن پہ، کتاب اللہ پہ اگر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر یاد رکھیے سب سے پہلے اس قرآن پہ جو ایمان لانے والے ہیں، اس اسلام کے جو داعی ہیں، اور سب سے اولین جو مبلغین ہیں، ان کی شخصیات کو نشانہ بناؤ، لوگوں کو اور پوری انسانیت کو ان کے خلاف ورغلا کر اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرو کہ علی المرتضیٰ نعوذ باللہ علیہ باللہ امیر معاویہ سے محبت نہیں کرنے والے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول سے پیار کرنے والے نہیں تھے، اور جو مقام و مرتبہ شہدائے کربلا کا ہے وہ شہدائے احد کا نہیں، اور جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ ہیں، جو عزت جو مقام ان کا ہے وہ بقیہ صحابہ کا نہیں۔ حضرات یہ بڑی سازش ہے، اور ہمیں اسلام سے، دین سے، اصحاب محمد سے متنفر کیا جا رہا ہے، اور صرف اس اسلام پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے حضرات اس سازش سے اپنے آپ کو بچائیے، اور برملا واضح لفظوں میں لوگوں کو یہ کہیے کہ لوگوں اصحاب رسول میں سے ایک ایک شخصیت مقام و مرتبہ کی حامل ہے،
صحبت رسول میں سارے برابر ہیں، رویت رسول میں سارے برابر ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون اولئک حزب اللہ۔ ان آیات کریمہ کے مصداق ایک ایک صحابی ہے، خواہ اس کا تعلق اصحاب رسول سے ہے یا آل رسول سے ہے، وہ شہدائے بدر ہوں، شہدائے احد ہوں، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے ہوں، اور خواہ وہ شہدائے کربلا ہوں۔ تو احباب گرامی قدر، وقتاً فوقتاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہاں تک واضح لفظوں میں بھی کہا گیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے صحابی ہونے کے ان کا کوئی مقام و مرتبہ بیان کیجیے، کوئی فضیلت ذکر کیجیے سوائے صحابی ہونے کے لیے، صحابی ہونے کے علاوہ کوئی ان کی عزت اور مقام و مرتبہ اور اللہ کے رسول نے کوئی مناقب اور مراتب بیان کیے ہوں۔ میں ان مناقب اور مراتب کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور فضیلت کے لیے صحابی رسول ہونا بھی کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت افضل ہے؟ تو حضرات واضح لفظوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ لوگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو مقام و مرتبہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے لیے مقام و مرتبہ نہیں ہے، اور کسی صحابی کو کسی عام شخصیت بے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ خلفائے خمسہ میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شخصیت کو شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ سوچ و فکر رکھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کم تر ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لا تواکلہ ولا تشاربہ، اور لوگوں ایسے آدمی سے نہ کھانا جائز ہے، نہ اس کے ساتھ پینا جائز ہے، ولا تجالسہ، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، اور وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ، اگر یہ بدبخت بیمار بھی ہو جائے تو اس کی تیمارداری بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے صحابی رسول کے مقابلہ میں ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شخصیت حضرات نامور شخصیت ہے، اور بعض اہل علم نے خلفائے خمسہ میں سے اسے پانچواں خلیفہ بھی قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو مرتبہ صحابی کا ہے وہ کسی تابعی کا نہیں ہو سکتا، جو مقام و مرتبہ کسی صحابی کا ہے وہ کسی تبع تابعی کا نہیں ہو سکتا، جو عزت اور تکریم کے لائق اور جو حیا اور احترام کے لائق صحابی رسول کی شخصیت ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت مقام و مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے، صحابی رسول ہونا بھی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود آئیے غالباً معجم الکبیر کے اندر بلکہ طبرانی کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانہ پورا کا پورا گھرانہ یہ نبی کا محبوب ترین گھرانہ ہے، آپ کا محبوب ترین گھرانہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھی، کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ام معاویہ بن ابی سفیان، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہندہ بنت عتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ گرامی، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور آ کر کہا اللہ کے رسول، ایک وقت تھا، ایک گھڑی تھی کہ اس وقت مجھے اگر سب سے زیادہ کوئی چہرہ ناپسند تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناپسند تھا، اور اصحاب محمد کا چہرہ ناپسند تھا، اور اصحاب محمد اور محمد کی جماعت کو شکست خوردہ ہو کر اور اسے مغلوب ہو کر دیکھ کر میں خوش ہوا کرتی تھی، لیکن آج اللہ نے مجھے اسلام سے نوازا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ آج واللہ اللہ کی قسم اگر اس روئے زمین پہ، زمین کی سطح پہ اگر چہروں میں سے سب سے زیادہ چہرہ پسند ہے
تمام چہروں میں سے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بعد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اور آج اسلام کا غلبہ ہونا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا غالب ہونا، حضرات یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ مجھے پسند ہے۔ تو یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آگے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ سنیے۔ آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، کہ اے ہندہ بنت عتبہ، اے ام معاویہ، یاد رکھ مجھے بھی اگر محبوب ترین گھرانوں میں سے اگر کوئی محبوب ترین گھرانہ ہے تو وہ بنو امیہ کے گھرانوں میں سے ہندہ بنت عتبہ کا گھرانہ ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے۔ حضرات یہ اس حدیث کا اور اس حدیث کے حوالے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اگر کوئی محبوب گھرانہ تھا تو امیر معاویہ اور ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان بن حرب کا گھرانہ تھا۔ اور اگر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ علیہ باللہ آپ پہ بڑا بہتان ہے، اگر آپ کی بنو امیہ سے محبت نہیں تھی، امیر معاویہ کے گھرانے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی، تو پیغمبر علیہ السلام کبھی بھی یہ اعلان نہ کرتے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج فتح مکہ کے موقع پہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی جو تھی یہ بنو امیہ کے لیے بھی تھی، بنو عدی کے لیے بھی تھی، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ سے پہلے ظلم و زیادتی کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد جو ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، یہ سب کے لیے معافی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ محمد نے اور محمد کے ساتھیوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانہ محبوب ترین گھرانہ تھا، اور بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو کشکول بنایا، ہاتھوں کا کشکول بنا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اور کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ میرے اس امیر معاویہ اس صحابی کو لوگوں کے لیے ہدایت کا راہ بنا دے، اور اسے ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت کا منبع اور مصدر بنا دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے اور دین پہ استقامت اور دین پہ ڈٹے رہنا، اس استقامت کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کے رب کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ دعائیں کی ہیں، اور یقیناً تاریخ اس بات کی شاہد ہے جس قدر سلطنت اور حکومت اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے، 20 سالہ حکومت کی ہے، تو حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کر کے اور دنیا کو بتلایا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جو دین پہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والی اور نبی کی اس حدیث کا اور نبی کی اس دعا کا مصداق ٹھہرنے والی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے صرف ہدایت کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ میرے معاویہ کو، میرے صحابی کو اپنی کتاب کا عالم بنا دے، اور کتاب اللہ کا عالم اور محدث بنا دے، میری حدیث کا محدث بنا دے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ اسے دین کا داعی بنا دے، کتاب اللہ کا عالم بنا دے، حدیث رسول کا بھی عالم بنا دے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مجھے کہا اے عبداللہ بن عباس جاؤ میرے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر لاؤ۔ اور آخر میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ شخصیت تھی وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، یہ وحی کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ یعنی ایک گھڑی ایسی بھی آئی کہ نبی کے دعا کا مصداق ٹھہرے اور پھر کرتے کراتے چلتے چلاتے اللہ نے اس قدر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملکہ دیا، صلاحیت دی، کتاب اللہ کی آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، حدیث رسول کی ان خوشبودار ان کلیوں کو پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اسی طرح صرف یہی نہیں
بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، اللہم علم هو الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ میرے معاویہ کو دنیا میں بھی اپنی پکڑ و جکڑ سے محفوظ رکھنا ہے، قبر کی پکڑ و جکڑ سے بھی محفوظ رکھنا ہے، اور جہنم کی پکڑ و جکڑ سے بھی محفوظ رکھنا ہے، وقیہ العذاب، اللہ اپنے عذابات سے میرے امیر معاویہ کو محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے بارے میں نبی دعا کر رہے ہو اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے، دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے، آخرت کی مصیبتوں اور غموں کے بچنے کے لیے جس صحابی کے بارے میں نبی دعا کر رہے ہوں، آج میری اور آپ کی معاشرے کے لوگوں کے اندر گندی زبان اور گناہ گار انتہائی زبان اس صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑا المیہ ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اور بلکہ اسی طرح صحیح البخاری کے اندر ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اول جیش، کہ سب سے پہلا میری امت میں سے ایک لشکر یغزو، جو غزوہ کرے گا، بحری غزوہ، بیڑی غزوہ، کشتی پہ سوار ہو کر اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ قد اوجبوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بحری بیڑے پہ سوار ہونے والے اور عالم کفر کا مقابلہ کرنے والے اور یہ غزوہ اس شریک میں شریک ہونے والے، یہ سارے کے سارے شرکاء انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اٹھائیے تاریخ اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے تو حضرات اس حدیث کے مصداق اگر ٹھہرے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک غزوے کے اندر خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار ہیں، امیر ہیں، پورے غزوہ کے شرکاء کے امیر ہیں، اور ایک غزوہ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی یزید بن ابی سفیان وہ امیر ہیں، دور پھر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ حدیث اس پشین گوئی کی مصداق اگر وہ ہے تو بنو امیہ کا خاندان ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے فضائل کے حامل ہیں، بہت سارے مناقب کے حامل ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے امیر معاویہ کی شخصیت پہ کسی کو قیاس نہ کیا کرو، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابہ کرام کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیے، آخری بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہیں، آئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وقت کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، وطر صرف ایک پڑھتے ہیں، ایک وطر پہ اکتفا کرتے ہیں، آخر یعنی عشاء کی نماز کے بعد ایک وطر پڑھتے ہیں۔ تو حضرات امیر المومنین ہونے کے باوجود ایک وطر پہ عمل کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑیے، انہ فقیہ الناس، کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ ہیں، افقہ الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقاہت رکھنے والے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، کتاب اللہ کو سمجھنے والے، حدیث رسول کو سمجھنے والے اور حدیث رسول پہ عمل کرنے والے اگر ہیں تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس جو آل عباس میں سے ہیں، آل عباس آل رسول میں سے ہیں، حضرات وہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ آج میڈیا پہ بیٹھ کے اور 14ویں صدی کے علماء امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو نشانہ بنائیں تو حضرات یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے خدا را امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی ہیں، نبی کی اس دعا کے مصداق بھی ہیں، ہادی رسول ہیں، نبی کی دعا کے مصداق ہیں، اور کتاب اللہ کے عالم ہیں، کتاب اللہ کے کاتب وحی ہیں، اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کی اور اس پشین گوئی کی مصداق کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اللہ نے اس غزوہ اور اس غزوہ کے شرکاء میں شریک ہونے والے انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر صحابہ میں سے ایمان رکھنے والے تھے، ایمانی غیرت رکھنے والے تھے اور حدیث اور کتاب اللہ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھے۔
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی تھی۔ شروع کے اندر میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ ہوں اور یا ابو سفیان بن حرب ہوں، وہ معاویہ ہو، وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں، وہ آخر میں مسلمان ہونے والے ہوں، صحابی رسول کے مقام و مرتبہ میں سارے برابر ہیں۔ عفا اللہ عنہم، اللہ نے سبھی صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس آیت کریمہ کے مصداق میرے سارے صحابہ ہیں، سارے آل رسول میں سے بھی اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں، اصحاب رسول بھی اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر کتاب اللہ کو، حدیث رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب محمد اور اصحاب رسول سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب رسول کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، جزاکم اللہ۔